لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سبھی کو سب سے پہلا اس کا شکر یہ ہے کہ اپنا بندہ بنایا. سبحان اللہ. اور اپنا بندہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا رب قدوس نے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدوس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اپنے بندوں کے اوپر جب دنیا کی ساری نعمتیں دے دی، اگر ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لیں، ہم دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ملاحظہ کریں، ہمیں رہنے کے لیے گھر ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں کیوں نہ ہو، لیکن رب قدوس نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرنے کے بعد بھی کبھی بھی اپنے بندوں کے اوپر یہ چیز نہیں کہی کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں آنکھ دی، میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، میں نے تمہیں پہننے کے لیے اچھے اچھے لباس دیے، میں نے تمہیں کھانے کے لیے دنیا کی تمام تر نعمتیں، فروٹ اور طرح طرح کی چیزیں عطا کی، اور میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. کبھی رب قدوس نے یہ نہیں کہا. لیکن آج ہم جس سونے کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، جس آقا کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، جس آقا کی آمد میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جلوس کی شکل میں، یہاں سے ٹانڈا سے یہاں ہم حاضر آئے، رب قدوس نے جب اس محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں ہمیں عطا کیا، تو رب قدوس نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ اے مومنوں، میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت تمہیں عطا کی، وہ یہ دولت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ملے. آئیے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، آج ہمارے اور آپ کے بیچ ہی میں بعض لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر اس چیز کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کی کیا ضرورت پڑ گئی. حضرات آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ اتنا مقدس اور عظمت والا مہینہ، جس مہینے کے بارے میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رب قدوس نے قرآن نازل کیا. کیا کیا رب قدوس نے؟ قرآن پاک نازل کیا. اور آگے علماء اسلام تصریح فرماتے ہیں کہ اگرچہ رمضان المبارک کے اندر رب قدوس نے قرآن کو نازل کیا، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن والا تشریف آیا ہے. حضرات محترم، آئیے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءت مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے، جس مسلمان نے، اس نبی کے امتی نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی اور دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت عطا کی ہے، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس بندہ مومن نے اگر اپنی حلال کمائی میں سے، اپنی حلال رزق میں سے ایک درہم بھی اللہ کے محبوب کی آمد پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے دن پر ایک درہم خرچ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ فَقَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، وہ شخص کل جنت میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شخص کہاں ہوگا؟ جنت میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ ساتھی۔ اور جس شخص کو ان صحابہ کرام کا ساتھ مل جائے، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من عظم مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کی خوشی کی، اس کے اندر شامل ہوا، اس دن کے اندر اس نے تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کی یاد کو منایا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو ایک تقویت عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کو زندگی عطا کی، اسلام کے ساتھ اس نے مدد کی۔ سبحان اللہ۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قراءت مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے دن کی خوشی کی، اس کے اندر شامل ہوا، اگرچہ وہ بدر و حنین کے جنگ کے اندر شامل نہ ہوا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے گویا کہ وہ بدر و حنین کے جنگ میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بڑا مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی کر رہا ہے، جلسے کے اندر شامل ہے، جلسہ و جلوس کے اندر شامل ہے، گویا وہ بدر و حنین کی جنگ کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من عظم مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنة بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اس شخص کے بارے میں آیا کہ وہ شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سونا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے اوپر خرچ کر دوں، سبحان اللہ، یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر ہمارے پاس سونا ہو تو اس سونے کو ہم ولادت نبی کے اوپر خرچ کرنے سے کبھی نہ رکیں۔ حضرات محترم، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں
کہ جس گھر کے اندر، جس محلے میں، جس آبادی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، خوشی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر سے، اس محلے سے، اس پورے علاقے سے تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، دکھ تکلیف کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ